الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے onward۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مومنو تمہارے اوپر قصاص یعنی بدلے میں قاتل کو قتل کرنا، مقتول کے بدلے میں یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد ہی، یعنی اگر کوئی کسی نے آزاد کو قتل کیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے میں کسی غلام کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اور اسی طرح سے والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل کیا جائے گا۔ غلام ہے، قاتل غلام ہے، مقتول غلام ہے، یعنی جس نے قتل کیا ہے وہ اگر غلام ہے تو غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، آزاد کو نہیں کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت قتل کی جائے گی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے، یعنی قاتل کو جو ہے ورثاء مقتول کے جو ہیں وہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کی جو ادائیگی ہے، اگر قصاص میں وہ اس کو جو ہے وہ دیت دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کر دیں اور احسان کے ساتھ اس کو جو ہے پورا کیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے اور رحمت ہے، یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے مہربانی ہے خصوصی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ بھی ایک طریقہ نکال دیا کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دینا چاہتے ہیں یا اس سے جو ہے وہ دیت لینا چاہتے ہیں، مال لینا چاہتے ہیں عوض میں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تخفیف کی گئی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم، تو جو اس کے بعد کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں ان کے اندر کسی بھی طرح کی ظلم زیادتی نہیں کرنی، اپنی منمانی نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو اسی طرح سے بجا لانا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کے اندر ہی بہتری ہے، اس کے اندر ترمیم جو ہے یہ کسی بھی طرح سے انسانی زندگی کے لیے، انسان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا کریٹر ہے، اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، ہم کیسے تندرست رہ سکتے ہیں، ہم کیسے پرامن رہ سکتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کیا ہے، یہ سارا کچھ اس کو پتہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی پرمیشن سے ہم زندہ ہیں، تو اس نے ہمیں جو جو احکامات دیے ہیں اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، اس میں ہماری ہی فوز و فلاح ہے، ہماری ہی کامیابی اور بہتری ہے اور سکون اور اطمینان اور تسکین و طمانینت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے آگے جو اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے اے اہل عقل اس قصاص کے اندر زندگی ہے اگر تم سوچو، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
اب یہ وہ آیت ہے جس نے اس پچھلی آیت کی تفسیر کر دی ہے، اس پچھلے حکم کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصاص میں ایک قاتل کو قتل کرنے کا جو حکم فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل کو جب قتل کیا جائے گا تو باقی جو انسان زندہ ہیں ان کی زندگی، ان کا امن و سکون، ان کا تسکین و طمانینت، ان کا سکون سے زندہ رہنا ممکن ہو سکے گا۔ ادروائز تو جو قاتل ہوں گے اگر ان کو سزا نہیں دی جائے گی، مطلب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا قصاص میں، تو پھر وہ اور لوگ قتل کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس کی سرشت میں اس طرح کی یعنی چیز ہے، ظلم زیادتی ہے، قتل و غارت ہے، بد امنی ہے، اس کو تو سکون نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس کو قتل کرنے میں ہی باقی انسانوں کی زندگی ہے۔ باقی انسان تبھی امن و سکون سے زندہ رہ سکتے ہیں کہ اگر ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے جو دوسروں کی زندگی کا دشمن ہے، جو دوسروں کو قتل کرنا چاہتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، ایسے انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور چنانچہ جن معاشروں کے اندر آج بھی، جن ملکوں میں جیسے سعودی عرب ہے یا ایران ہے یا کچھ اور ممالک ہیں جہاں پہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ جو بد امنی کی، قتل و غارت کی، دہشت گردی کی شرح ہے یہ کم ہے۔ چوری چکاری ہے، اسنیچنگ ہے، یا اس طرح کی جو صورتحال جیسے خاص کر ہمارے ملک میں ہے کہ یہاں پہ بندے کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض، ایک بیکار سے موبائل کے عوض، ایک پرانی سی موٹر سائیکل کے عوض قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک، قاتل کے نزدیک، یا اس چور یا ڈاکو یا رہزن کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ بندوں کا شرم و حیا ہے، نہ قانون کا اس کو ڈر ہے، تو ظاہر ہے اس نے پھر یہی کرنا ہے، اس کو ایک روپیہ بچے یا اس کو ایک کروڑ بچے، اس نے بندے کو قتل کر دینا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ راز بتا دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ تم قاتل کو قصاص میں قتل کر دو۔ جیسے ایک سرجن جو ہے وہ کب فیصلہ کرتا ہے کہ انسانی جسم کا کون سا عضو کاٹ دینا ہی ضروری ہے ورنہ یہ پورے جسم کو کھا جائے گا، تو وہ بتاتا ہے کہ جی اب اگر یہ انگلی، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ٹانگ، یہ فلاں عضو جو ہے نہیں کاٹا گیا تو تمہاری یہ بیماری آگے ٹریول کرے گی اور پورے جسم کو جو ہے یہ چاٹ جائے گی، کھا جائے گی اور پورا جسم ختم ہو جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس انگلی کو، اس ٹانگ کو، اس ہاتھ کو، اس عضو کو جب کاٹ دیتے ہیں تو وہ بندہ بچ جاتا ہے کہ اس کی بیماری آگے جو ہے نہیں بڑھتی۔ بالکل سیم صورتحال یہ ہے کہ معاشرے کا وہ فرد یا وہ افراد جو پورے معاشرے کے لیے درد سر بن جاتے ہیں، جو پورے شہر، پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے بعض دفعہ وہ جو ہے درد سر بن جاتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ چند پیسوں کی خاطر بندوں کی جان لے لیتے ہیں، ان کی عزت لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس میں جو یعنی اہم کردار ہے وہ یہی ہے کہ اس عضو فاسد کو، اس گندے انسان کو قتل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ باقی جو معاشرے کے افراد ہیں وہ سکون سے زندہ رہ سکیں۔ آج جن معاشروں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یورپ میں، امریکہ میں خصوصاً، حالانکہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر جس کو یعنی قتل کرنا چاہیے وہ اس کو عمر قید کی سزا دے دیتے ہیں یا 25 سال کی سزا دیتے ہیں، اس طرح سمجھتے ہیں کہ چلو جی زندہ رہے، اس کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جو ہے یہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو ان کو فالو کرتے ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سے مغرب ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم اسلامی قوانین نافذ نہیں کرتے، کیونکہ نعوذ باللہ یعنی ان کے نزدیک یہ غیر انسانی قوانین ہے کہ انسان کو قتل کیا جائے۔ تو ان ملکوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ
جیسے امریکہ میں یا یورپ میں یہ ہے کہ اس کو جب عمر کی قید کی سزا دی جاتی ہے قاتل کو، تو اس کو پتا ہے کہ میں جیل میں رہوں گا، مجھے کھانا بھی ملے گا، مجھے کپڑا بھی ملے گا، مجھے سارا کچھ ملے گا، بس یہ ہے کہ میں اس ایک خاص ایریے میں بند رہوں گا۔ تو اس کو کون سا ڈر ہے؟ اس کو تو کوئی ڈر نہیں، اس کو تو نہ وہاں کام کرنا ہے، نہ اس کو کوئی مزدوری کرنی ہے، وہ ادھر جیل میں رہ رہا ہے، اپنی فیملی سے بھی مل رہا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ہے اس کو تو جو ہے وہ دوسرا جو بندہ دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ جیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے قتل کر دو۔ تو یہ صورتحال پاکستان ہو یا یورپ ہو یا امریکہ ہو، جب قاتل کو یہ پتا ہے کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جیل ہی مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں قاتل، رہزن، ڈاکو، چور، وہ منہ پہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، پتا ہے اس کو کہ بھئی میں یا تو وکیلوں کو پیسے دے کے تو میں نے چھوٹ جانا ہے، کیونکہ اب وکالت سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ہچ آ جاتی ہے کہ جس میں آپ پیسہ لگا دیں جناب آپ باہر ہو جائیں گے، چاہے آپ نے 100 بندوں کو دن دہاڑے سب کے سامنے بھی قتل کیوں نہ کیا۔ لیکن جو قرآنی اصول ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اگر اس کو نافذ کیا جائے تو جو اللہ نے فرمایا ہے بالکل عملی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں یا ایران میں یہ چیز، حالانکہ وہاں پر بھی یہ چھوٹے بڑے کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر کافی حد تک قاتل کو بہرحال قتل کیا جاتا ہے اور اس کو معاف نہیں کیا جاتا، تاکہ کچھ بڑے لوگوں کو بھی، شہزادوں تک کو بھی قتل کیا گیا ہے، یعنی قصاص میں۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہ سیکرٹ بتا دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل مندو، تمہاری زندگی، تمہارا سکون، تمہارا امن اسی وقت یعنی ہوگا جب تم قصاص میں قاتل کو قتل کر دو گے، جب تم ان گندے کیڑوں کو، فاسد مادوں کو تم ختم کر دو گے تو پھر تم سکون کی زندگی رہ سکو گے، اور جب تم نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے، ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی یہی سمجھے کہ کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں تو ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کے اوپر سکون اور امن برپا کرنے کا بہترین اصول اور قانون اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے کہ اگر وہ قاتل کو قصاص میں قتل کریں تو یقیناً اس میں بہتری ہے، یقیناً اس میں امن و سکون ہے، افراد کا، معاشرے کا، ملک کا، قوم کا، پوری دنیا کا سکون ہے کہ ایسے گندے کیڑوں کو نکال باہر کریں، ایسے قاتلوں، رہزنوں، دہشت گردوں، ایسے جو معاشرے کی بربادی کا سبب بننے والے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر آگے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ جو آیات ابھی ہم پڑھیں گے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے وصیت کا حکم نازل فرمایا ہے۔ ان آیات کے بارے میں میں پہلے بتاتا چلوں کہ یہ آیات جو ہیں اکثر محدثین اور مفسرین کی رائے میں یہ آیات منسوخ ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ آیات اس لیے منسوخ ہیں، یعنی اکثر ہمارے جو محدثین ہیں اور مفسرین ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کے اندر خصوصاً پورا ایک رکوع نازل کر دیا ہے، دوسرا رکوع سورۃ نساء کا، جس میں وراثت کے تمام تر احکامات نازل کر دیے اللہ نے، کہ جب ایک وارث، ایک بندہ مر جاتا ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ کسی بھی رشتے میں ہے، حیثیت میں ہے، تو اس کا جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کر دیا ہے کہ کون سا حصہ کس کو ملے گا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے وصیت جو ہے وہ اس کو، یعنی یہ گویا یہ آیات جو ہے یہ منسوخ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وصیت کرنا چاہتا ہے مالی معاملات میں تو وہ 1/3 جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن خصوصاً ان کے بارے میں وہ کر سکتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے ان آیات میں یعنی سورۃ نساء میں ڈسکس نہیں فرمایا یا جن کے حصے مقرر نہیں کیے، یعنی جیسے جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے پہلے سے، اب ظاہر ان کے بارے میں تو بندہ وصیت نہیں کر سکتا، وہ بیوی ہے، وہ شوہر ہے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ اولاد ہے، وہ بیٹی بیٹا کوئی بھی ہے،
اب ظاہر ہے ان کے تو تمام کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں کہ کون سا وہ حصہ ان میں سے کس کو ملے گا. اب ان کے بارے میں بندہ وصیت نہیں کر سکتا. ہاں البتہ ایسے معاملات میں وصیت کر سکتا ہے جیسے مثلاً وہ کہتا ہے جی میرے مال کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی مسجد بنوا دی جائے, یا مسجد میں دے دیا جائے, یا مدرسے میں دے دیا جائے, یا اسپتال میں دے دیا جائے, سو اینڈ سو جو بھی وہ کہنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ کسی بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں غریب آدمی کو, مسکین کو, یتیم کو, بیوہ کو میرا اتنا مال جو ہے وہ دے دیا جائے. لیکن اس میں جو اہم بات بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے, جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت بھی ہے کہ 1/3 سے زیادہ بندہ وصیت نہیں کر سکتا. اس میں بھی ایک اہم بات یعنی ہم سب کے لیے ایک وارننگ بھی ہے کہ ہم زندگی میں تو اپنے مال کو جو چاہیں کر سکتے ہیں, جو چاہیں اس کے بارے میں اپنا آرڈر جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن مرنے کے وقت جو ہے ہم اپنے مال کے اب وارث نہیں رہتے. اب ہم اپنے مال کے صرف 1/3 جو ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا جو ہے وہ مدرسہ بنا دیا جائے, مدرسے میں دے دیا جائے, مسجد میں دے دیا جائے, اسپتال, سب جو بھی وہ کہنا چاہتا ہے. تو یعنی اب اس سے زیادہ وہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے, اب اس کا اختیار ختم ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آیات ایسی گزری ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے مرتے وقت جو بندے کی پوزیشن ہے, جو وہ باتیں کرتا ہے, جو وہ کہتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, جن میں اس کا اسلام لانا ہے, اگر وہ کافر ہے, مشرک ہے, منافق ہے, اس کا اسلام قبول نہیں ہے. جس میں وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. تو لہٰذا مرتے ٹائم حالانکہ وہ بندہ زندہ ہوتا ہے, ظاہر اس پروسیس میں سے سکرات الموت سے گزر رہا ہوتا ہے وہ, تو اس ٹائم نہ تو وہ پورے اپنے مال کے اوپر اپنا جو ہے وہ حکم نافذ کر سکتا ہے, نہ توبہ کر سکتا ہے, اور اسی طرح سے کافر ہے تو ایمان اس کا قبول نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ جس کا پہلا کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تو داخل الجنہ. اب ذرا پہلا کلمہ یعنی پہلے کلمے سے مراد یعنی کہ جب وہ اس دنیا میں آیا, یا جب اس کو شعور تھا, یا موت سے پہلے, بہرحال یہ مراد ہے اس سے کہ مرنے سے پہلے اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اب مرتے وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے تو داخل الجنہ. تو یہ جو آخری اس کا کلام ہو مرتے وقت, تو وہ بھی اس کے لیے دخول جنت کا ایک ذریعہ ہے. بٹ یہ کہ شوڈ بی مسلم بیفور دی اسٹارٹنگ آف ڈیتھ پروسیس. یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ, کیونکہ یہ تو قرآن کی واضح آیت ہے اس کے بارے میں, تو اور بلکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ سورۃ منافقین میں پورا یہ رکوع ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. کہ مسلمانوں, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور اس وقت بوقت موت کہنے لگو کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, کہ پروردگار تھوڑی سی میری موت میں ڈیلے کر دے کہ فاصدق واکن من الصالحین, تاکہ میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں اور نیکی کر لوں اور نیکو کاروں میں شامل ہو جاؤں. تو اللہ نے فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی موت میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرے گا. جب بھی اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو اس کو اسی ٹائم میں جانا ہوگا اور اس کی موت میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوگی. لہذا بندے کو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے. یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے کہ بندہ خود بھی اگر کبھی سوچے تو وہ لرز اٹھے گا, کیونکہ اس کو کسی کو بھی یعنی کسی کو کوئی سارا مر جائے جہان یا جیے, اس سے بندے کو کیا فرق پڑتا ہے. بندے کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اچانک مر جانا ہے, میں نے اچانک مر جانا ہے. مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا کہ جی شام کو آپ کی فلائٹ ہے, اس دنیا سے جانا ہے, آپ نے مرنا ہے, آپ نے موت کا فرشتہ آپ کو کوئی جناب میسج بھیجے گا اور آپ نے جناب میسج کو پڑھنا ہے, اچھا ٹھیک ہے میرے اتنے گھنٹے یا اتنے دن رہ گئے اور میں نے جانا ہے, تو اب میں توبہ کر لوں,
اب میں کلمہ پڑھ لوں، اب میں نمازیں قضا کر لوں، اب میں معافیاں مانگ لوں، تو کچھ ایسا نہیں ہونے والا۔ اچانک موت نہیں آنا ہے۔ جتنے بھی لوگ مرے ہیں آج تک، ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، سب اچانک ہی مرے ہیں۔ کسی کو بھی موت سے پہلے ذرا بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی کئی لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جناب کئی لوگوں کو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ جی 6 مہینے مرے گا۔ مجھے پتا ہے میری والدہ صاحبہ کو کینسر تھا، ہم نے ان کا علاج کہاں نہیں کرایا، بڑے بڑے ہاسپٹل میں، ملٹری ہاسپٹل میں، اور بڑا کچھ کرایا۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا جی 6 مہینے زندہ رہے گی، کسی نے کہا جی یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے، ظاہر ہے ہماری تو وہ والدہ تھی، ہم تو ان کے قریب رہتے تھے اور علاج کروا رہے تھے، تو ہم نے ان کا آپریشن کروایا، ان کا علاج کروایا، ایک سی امیج، دوسرا تیسرا، اور بڑے بڑے علاج، مہنگے علاج، بڑا صحیح ہے۔ تو وہ 6 مہینے گزر گیا جی، سال گزر گیا جی، ہم یہ سمجھے کہ وہ خود بھی سمجھی کہ اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اب میرا کینسر ختم ہو گیا، اور ہم سب نے کہا دیکھو ڈاکٹر کیسے کہتے ہیں جی 6 مہینے بعد بندہ مر جائے گا، تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ حالانکہ جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا اسی نے کہا تھا 6 مہینے زندہ رہے گی، کیونکہ اس کے اندر جو کینسر کی پوزیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب یہ جو ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے آپریشن اس لیے کیا ہے کہ اب جس طرح سے 6 مہینے اس کے مشکل سے گزر سکتے تھے اور جو تکلیف اس کو ہو سکتی تھی ہم نے اس کو کم کر دیا ہے۔ لیکن ہم نے یعنی اس سے ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ چلے دوائیوں سے، یا اس کی جو بیماری تھی اس کا جو اندر کا نظام تھا اس کو ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ۔ لیکن بہرحال جی، نہ ڈاکٹر سچا، نہ ہم سچے، نہ مریض کو کچھ پتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ ایک ان نون ٹائم گزرا، یعنی سال یا سم تھنگ یا آگے پیچھے، اور وہ اچانک ان کی موت ہو گئی۔ بیماری وہی زندہ تھی، ظاہر ہے اس میں ان کو تکلیف ہو رہی تھی، علاج بھی ہو رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کہاں موت آئے گی، یعنی چجائے کہ یہ کوئی کہہ سکے کہ جی میں 80 سال کا ہو کے مروں گا، کوئی یہ کہے کہ جی میں گھر میں مروں گا، کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں بیماری میں لگے گی تو میں مروں گا، نہیں، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کب کہاں کس حال میں مرے گا، کسی کو نہیں پتا۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے ہمارے سامنے، کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے وہ کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، اور ایسی جگہ ان کو موت ہوتی ہے جہاں پہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے، اس بندے کو خود کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس حال میں موت آئے گی، یہاں موت آئے گی، ایسے موت آئے گی۔ یہ ہے سیکرٹس جو بندے کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، جو بھی اس کو لمحہ زندگی کا میسر ہے بس اس کو سمجھے کہ یہ آخری ہے، چاہے وہ آگے 100 سال بھی زندہ رہے تو یوں سمجھے یہ بونس ہے، جو مل رہا ہے تو مل رہا ہے، جب نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ حق نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے تو فلاں بندے کو جو ہے وہ 100 سال کے بعد موت آئی ہے تو میں اس کا بیٹا ہوں، یا میں اس کا بھائی ہوں، یا میں اس کا فلاں ہوں، یا میں کوئی اس جیسا انسان ہوں تو مجھے بھی تو 100 سال میں موت آنی چاہیے۔ نہیں، بہت سارے والدین 100 سال زندہ رہتے ہیں، ان کی اولادیں چھوٹے عمر میں جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہیں، جوانی میں فوت ہو جاتی ہیں۔ یہ رب کی مرضی کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی چون و چرا نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے جی کہ جہاں پہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو جو وہ ترکہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے بارے میں وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین کے اوپر۔ جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن اب یہ آیت وصیت کی جو ہے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا، وصیت لکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے کہ جن کو جو حقوق یعنی جو ان کو نہیں ملنے وراثت کے اندر، تو ان کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو یہ دے دیا جائے، یا کوئی ایکسٹرا وہ کرنا چاہتا ہے، مسجد، مدرسہ، کوئی فی سبیل اللہ، جو بھی اس کا کوئی یعنی نیت ہے،
ایسی چیزوں کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم۔ تو جو کوئی بدل دے اس کے بعد جو اس نے سنا، فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو جو اس کی وصیت میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بندے نے وصیت کی ہے کہ جی میرے مال کا 1/3 جو ہے وہ مدرسے میں دیا جائے یا مسجد میں دیا جائے یا فلاں جو بھی کوئی نیکی کا اپنے لیے بخشش کا وہ سوچتا ہے ذریعہ، تو اس میں پھر تبدیلی جو ہے وہ گناہ ہے۔ اگر اس نے صحیح جو ہے وصیت کی ہے اپنے ترکے کے معاملے میں، تو جو ہے اس کو پورا کرنا اس کے جو ورثاء ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مال کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو ہے اس کا قرضہ بھی دیں، اس کی وصیت کو بھی پورا کریں۔ بٹ شوڈ بھی، یہ جو وصیت ہے یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں جو ہے وہ ظلم زیادتی والا کوئی معاملہ ہو، کہ کسی کا حق کم کیا گیا ہو یا کسی کا حق زیادہ کیا گیا ہو، کہ جن کے حقوق اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیے ہیں سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں خصوصاً۔ اس کے بعد فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ تو اچھا، تو جو کوئی جو ہے وہ خوف کرے اپنے وصیت کرنے والے سے کسی ظلم زیادتی کا، تو اس میں پھر کوئی اصلاح کر دے اگر، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ چنانچہ اگر وصیت میں بندے نے کوئی غلطی کی ہے کسی بھی قسم کی، تو ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ غلط وصیت کے اندر اس کی درستگی وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی غلط اس نے کام کی بات کہی ہے، کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ ہے وراثت کے اندر، مطلب وصیت کے اندر مالی معاملات میں، تو اس کو وہ درست کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی گناہ سے بچ جائے اور یہ بھی گناہ سے بچ جائے کہ اگر وہ اس کو غلط جو ہے وہ کریں گے تو ظاہر ہے اس کو بھی گناہ ہوگا، یہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا وصیت کے معاملے میں ضروری بات یہ ہے کہ وصیت صرف ان معاملات میں ہوگی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حصے مقرر کر کے دے دیے ہیں، تو ان کے بارے میں تو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، دوسرے لوگوں کو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں یا کوئی بھی ایسا رشتہ دار جس کو وراثت میں سے حصہ نہیں مل رہا ہے یا کہیں اور جو ہے دوسری جگہوں پہ نیکی کے راستوں میں اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔